الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، بے شک تمہارا دشمن بے نسل و بے ابتر رہے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتوں سے انشاءاللہ تمام مسلمان مستفید ہو رہے ہوں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے، اور آج 15ویں روزے کی سحری کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی اہم لمحات ہیں، خاص کر یہ 15واں روزہ جس میں ولادت باسعادت فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول اکرم کے گھر میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ ہے، اور وہ جو ابتر کہنے والے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ یہ تمہارے دشمن خود ابتر ہوں گے۔ آج پوری کائنات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے نسل کثیر عطا کروں گا، اور آج اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کہ جس وقت عاص بن وائل نے یہ جملہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ ابتر آ رہا ہے، اس وقت روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کے 10 بیٹے تھے۔ آج کوئی دنیا میں ہے عاص بن وائل کی نسل سے کوئی دنیا میں کوئی وعدہ جو اعلان کر رہا ہو اور یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں عاص بن وائل کی اولاد میں سے ہوں؟ کوئی نظر نہیں آئے گا، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ سادات عظام اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں، ہر طرف آپ جہاں بھی دیکھیں سادات عظام آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اولاد کثیر ہے جو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا قرآن مجید کے اندر کہ رسول اللہ کی اولاد جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے چلے گی۔ اور آج ہم امام حسن مجتبیٰ کی بات کر رہے ہیں، وہ ذات کی جو تقویٰ میں، شجاعت میں، شرافت میں، سخاوت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شبیہ بھی آپ ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل کر اس دین اسلام کی ترویج و تبلیغ میں جو کچھ ان سے ممکن تھا وہ آپ نے کر دیا۔ آپ کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، آپ کی ترویج و تبلیغ میں جو دین اسلام کی، تو آپ کے لیے بڑی رکاوٹیں ہوئیں، اور اہل بیت پر یقیناً دنیا جانتی ہے کہ بڑا ظلم ہوا، اس میں سے ایک خود امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی ہیں۔ ناظرین کرام، آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہم گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے امام حسن مجتبی کی زندگی پر بات کی تھی، آج بھی ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت پر بات کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین خطیب اہل بیت جناب حضرت علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر مفتی محمد ابو ذر غفاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں خوبصورت آواز کے مالک محترم جناب محمد وسیم عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ چوتھے مہمان بہت خوبصورت آواز کے مالک ممتاز ثنا خاں، نوحہ خاں، منقبت خاں، جناب تابش مہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ پانچویں مہمان جن کی خوبصورت آواز سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، قاری فیصل محمود وڈائچ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور بارگاہ رب ذوالجلال میں تلاوت کلام پاک کے سعادت حاصل کیا آپ نے۔ سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلے قبلہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، تبلیغ رسالت کے دوران کن خاص مواقعوں پر امام حسن مجتبی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور کن مشکلات کا آپ نے سامنا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ ساری دنیا میں سچ ٹی وی کے ناظرین کو اور تمام امت مسلمہ کو اور خصوصاً تمام مومنین کو اور بالاخص حضرت حجت عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں امام حسن مجتبی کی ولادت بسعادت ولادت نورانیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ پروردگار اس دن کو، اس ممدوح کو، اس موصوف کو، آج کے اس امام کو جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ان کے ذکر کو ہم سب کے لیے باعث خیر و عافیت و امن و امان قرار دے۔ دیکھیے، امام حسن مجتبی علیہ السلام ہجرت کے بعد آپ کی ولادت ہے اور چوتھے یا پانچویں ہجری میں ہجرت میں شہزادے کی جو ہے ولادت ہے۔ حضور مکی زندگی گزار کے آ چکے ہیں، مکی زندگی کا ایک بالکل الگ چیپٹر، بہت مشکلات، یہاں تک کہ اپنا وطن حضور کو چھوڑنا پڑا۔ اپنا وطن کوئی نہیں چھوڑتا کتنی آسانی سے۔ آج مجھ جیسے کو بھی کراچی میں اگر کوئی دوست دھمکی کوئی دبائے گا نا، میں بھی 10 ذرائع اپنے استعمال کروں گا، اپنا وطن ہے میرا، میں یہاں پیدا ہوا ہوں۔ وہ حضور جنہوں نے مکے کو عزت عطا کی، جن کے آنے سے مکہ مکرمہ بنا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حبیب مکے کی قسم اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زمزم ہے، صفا ہے، مروہ، اس وجہ سے کہ آپ کے قدمین شریفین یہاں پر ہیں۔ تو جس نے مکے کو مکرمہ بنایا، مدینے میں آیا تو منورہ بنایا، ٹھیک ہے، سنسان دل میں آیا تو اسے کعبہ ایمان بنایا، ٹھیک ہے۔ تو بہت مشکل تھا حضور کے لیے مکے کو چھوڑنا۔ روایات میں یہ کہ سیرت کتابوں جب مکے سے آپ نکل رہے تھے نا، پلٹ پلٹ کے دیواروں کو اور وادیوں کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ میری والدہ ماجدہ کی قبر وہاں ہے، میرے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کی قبر وہاں ہے۔ وہ دور ایک الگ تھا۔ مدینہ جب آپ آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا مدینہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا، اس سے سخت مشکلات۔ مکے میں تو یہ تھا کہ چھپے چھپے وار کونے کونیوں سے بات ہو رہی ہے، مدینے میں تو کھل کر سامنے آ گیا نا۔ ہجرت کے پہلے برس ہی آپ دیکھیں جنگ بدر جیسا عظیم کارنامہ ہوا، جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح اس میں حق و باطل کی تفریق ہو گئی۔ اب ہجرت میں چوتھے پانچویں برس جب امام حسن کی ولادت ہے تو آپ اپنے نانا کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیے گا، ہمارے ایک بات بڑی صراحت سے علماء لکھی ہے کہ النبی نبیا ولو کان صبیا والامام اماما ولو کان غلاما۔ نبی نبی ہوتا ہے چاہے بچپنے میں کیوں نہ ہو، امام امام ہوتا ہے چاہے لڑکپن میں کیوں نہ ہو۔ بچپنا ظاہراً اس کو کم سنی کہا جائے گا، ہم تو امام اور نبی کو چھوٹا بھی نہیں کہتے ہیں کہ لفظ چھوٹا میں ادب کم نہ ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں کم سنی ہے، صغر سنی ہے۔ بچپنے کا عالم ہے، امام حسن مجتبی سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں مفتی صاحب قبلہ نے ایک لفظ اچھا کہا تھا کہ امام حسن حافظ قرآن کے۔ میں ایک جملہ اور اس میں اضافہ خوبصورت، اس کی خوشبو اور بڑھ جائے گی، اگر اس حافظ میں شروع میں میم لگا دیں تو اور مزہ آ جائے گا۔
حافظ تو ساری امت میں ملیں گے آپ کو، محافظ ہر کوئی نہیں ملے گا۔ کیا بات ہے، قرآن کے محافظ بھی یہ ہیں اور حافظ بھی حق، ان کا حق ہے کہ قرآن ان کے سینوں میں رہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے وہ جو ایک روایت بخاری میں پڑھی جاتی ہے کہ وہ کھجور کی صدقے کی کھجور ہیں، اگرچہ اس روایت پہ ایک اعتبار سے ہمارے نزدیک اس پہ کلام ہو سکتا ہے، لیکن جو اس میں ایک اچھی بات نکلنے کی ہے وہ ہم لے رہے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی بخاری کے شارح ہیں، ان کی مشہور شرح فتح الباری۔ امام ابن حجر اسقلانی نے جب اس روایت پہ حاشیہ لگایا تو وہ فرماتے ہیں کان الحسن علیہ السلام یطالع اللوح المحفوظ فی زمان رضاعتہ۔ علماء جانتے ہیں جب فعل ماضی مضارع پہ آتا ہے تو کنٹینیوٹی کا معنی دیتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس، یعنی امام ابن حجر کہہ رہے ہیں یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عالم رضاعت جو آپ کی دودھ پینے کی عمر تھی اس میں اپنی مادر گرامی جناب سیدہ کائنات کی آغوش میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ مجھے پتا ہے لوح محفوظ گھر کے کسی چھجے کو تو نہیں کہا جاتا نا، لوح محفوظ آپ کی چھت کا کونا تو نہیں ہے، لوح محفوظ جہاں تقدیریں ہیں اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ یعنی بچپنے کے اندر جس کی نگاہ کا یہ عالم ہو تو سوچیے اس کی نگاہ حالات پہ کتنی گہری ہوگی۔ لوح محفوظ زیادہ دور ہے، حالات حاضرہ جو ہیں اپنے نانا کے ساتھ ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جنگیں ہو رہی ہیں، عرب کے کفار سمٹ کر آ رہے ہیں، یہودی ایک ہو گئے، یہاں تک کہ خیبر جیسا بڑا قلعہ سے باقی رہ گیا، وہ بھی پھر آپ کے بابا نے دانت کھٹے کیا اور یہودیوں کو مار بھگایا وہاں سے، اور آج تک آپ دیکھیں بھاگے ہوئے۔ تو یہ سارا معاملہ امام حسن دیکھ رہے ہیں۔ اب کتنا کمال ہے کہ بچپنے کی کیفیت ہے، ہر چیز اپنے نانا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک واقعہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ مدینے میں 2022 میں حاضری کی سعادت حاصل، خدا ہر سننے والے کو جو ہے مدینے کی باداب حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں آج بھی بتایا جاتا ہے وہ جو پیچھے پہاڑی سلسلہ ہے نا، میں تو مدینے کے پہاڑ کو بھی کالا نہیں کہہ سکتا۔ اب دیکھیں ادب کی باتیں، کہنے کو سیاہ پہاڑ کو سیاہی کہا جائے گا نا، اس میں بیچ میں سفید سے ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ میں نے ایک لوکل وہاں عربی سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، وہ سید تھے وہاں کے عربی، اس نے جملہ مجھے بہت پیارا کہا، کہتا ہے یہ وہ مکان تھا جہاں سے امام حسن نے اونٹوں کی قطار نکالی تھی پہاڑ کے بیچ سے، وہ نشانی کے طور پہ اس کو باقی رکھا ہے۔ بچپنے کا واقعہ تھا، یہودی نے جو ہے وہ رسول اللہ سے کہا تھا کچھ سوالوں کے جواب دے دیں گے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ اس کے اسلام لانے میں دیر ہو گئی، حضور کا ظاہر وصالی ہو چکا تھا، آپ وفات پا چکے تھے، شہید ہو چکے تھے آپ۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا وعدہ کون پورا کرے گا؟ اب وہاں کون وعدہ پورا کرنے والا بیٹھا ہے؟ سب نے کہا کہ وہ ایک دروازہ ہے جو رسول کے وعدے پورے کرتا ہے، وہ علی کا دروازہ ہے۔ دق الباب ہوا، علی سے کہا کہ تمہارے بھائی نے مجھ سے ایک وعدہ پورا کیا تھا، میں تو دیر سے آیا، مجھے وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ امام حسن کو باہر نکالا، کہا جاؤ اور ان کا وعدہ پورا کرو۔ پہاڑ کے اسی دامن کے پیچھے گئے، آج بھی وہ مدینہ مسجد نبی سے کھڑے ہو کے دیکھیں پہاڑی سلسلہ گئے، اس کے بعد پہاڑ کے دامن میں ایسے ہاتھ ڈالا، ایسے ایک رسی نکالی، باہر کب جو کھینچا تو عرب کے نایاب قسم کے اونٹ، سرخ آنکھوں والے، سرخ بالوں والے، سب سے بھاری قسم ہے اونٹوں کی وہاں پر۔ اس کو گنترے کا کتنے وعدہ کی تھے میرے نانے کا؟ 100 کا گنتر ہے، ایک بندہ 100 گنتا رہا، 100 گن کے نکلے کا اور کچھ میرے نانا نے کہا تھا۔ تو نانا کا کہا ہوا دربار سے پورا نہیں ہوگا، آل رسول پورا کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا اگر میرے نانا نے 100 نہ کہا ہوتا نا تو قسم ہے میرے نانا کی جنہوں نے مدینے کو عزت عطا کی ہے، قیامت تک اونٹ نکلتے رہتے تو دیکھتا رہتا یہاں پر۔ تو یہ وہ بچپنا ہے، امام حسن نے ہر چیز کو دیکھا، اور یہی سبب ہے کہ امام حسن کی پھر وہ، اچھا ہم تو امام کے لیے ظاہری لفظ وہ بھی نہیں کہتے بصارت، امام تو امام ہوتا ہے نا، وہ آپ کا ویژن وہ تھا۔ چنانچہ آپ نے ہر چیز کو دیکھا، اپنے نانا کی تمام نصیحتوں وصیتوں کو دیکھا، اور اسی حوالے سے پھر جب امام حسن امامت کے منصب پر ظاہری طور پر آئے تو پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اپنی امامت میں ان کا مزید جلوہ آگے جا کر میں جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خاں، نوحہ خاں، منقبت خاں، محترم جناب سجاد علی درویش صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسند امامت پر جب تشریف لائے، اور اس وقت جو چیلنجز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص کر اس کو علامہ مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے خلافت و ملوکیت، تو یہ جو خلافت کا جو سلسلہ تھا ابھی ملوکیت کی طرف جا رہا تھا، تو اس منظر کو آپ دیکھ رہے تھے، کس طرح آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اسی روش کو، اسی سیرت کو باقی رکھنے کی آپ نے کوشش فرمائی؟ میں چاہوں گا اس کو بریک کے بعد آپ بیان فرمائے گا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں جس اہم موضوع پر گفتگو ہے وہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت مقدس، اور بریک سے پہلے قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا، اور میں مفتی صاحب کی خدمت میں نے سوال رکھا ہے کہ کس طرح اس سلسلے کو جو ہم کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور جس انداز میں آپ نے حکومت فرمائی، مدینہ کی ریاست قائم فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام نے اس سلسلے کو قائم رکھا، یعنی اس میں، اور پھر اس کے بعد ملوکیت کا جو دور ہے
بادشاہت کا دور جو اسلام میں داخل ہوا، اس دونوں کے درمیان امام حسن مجتبیٰ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ اس ملوکیت کی طرف جانے والا ہے۔ آپ نے کس طرح کی چیلنجز کو جو فیس کیا اور کس طرح اس حقیقی چہرے کو، اس حقیقی سیرت کو نافذ کرنے کی کوشش کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم۔ حضرت ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور سچ ٹی وی کا، جو آپ نے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا، نوازش اور ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا۔ خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت اور آپ کی سیرت کی۔ ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ماشاءاللہ پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے بعد تمام انبیاء اور بالآخر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا کریم کے آنے سے پہلے ظلمت تھی، اندھیرا تھا، جہالت تھی، ہر طرف آقا کریم تشریف لائے تو پھر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آقا فرما رہے ہیں اس وقت کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی دین کی۔ مکی زندگی میں حضرت قبلہ صاحب نے بھی بات کی، مکی زندگی بالکل الگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مدنی زندگی بالکل برعکس تھی۔ مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت تکالیف آئیں، مشکلات آئی، یہاں تک کہ ایک سال عام الحزن کہلاتا ہے، اور اس سال جو ہے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال، حضرت ابو طالب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، سب سے زیادہ اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، اور اس حوالے سے ان کا وصال ہوا۔ تو یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک دم چینج ہو گئی، وہاں ایک خلافت قائم ہو گئی۔ وہاں پر آپ نے خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے بات کی، میں نے ایک تمہید باندھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، وہاں سب سے پہلے اسلامی خلافت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام، پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، اور اسی نظام کو آپ لے کر چلے۔ باقاعدہ جنگیں ہوئی، غزوہ بدر کا ذکر ہوا۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کفار کو کس طرح شکست ہوئی، کفار کو واضح شکست ہوئی۔ غزوہ احد ہوئی، غزوہ احد کے بعد دیگر غزوات ہوئے، غزوہ احزاب ہے اور حنین ہے، دیگر غزوات ہیں۔ احزاب ہے غزوہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو ہے مقابلہ ہوتا ہے مرحب کے ساتھ، اور اس غزوے کی تو ایک خاص فضیلت بھی ہے جو حضرت علی کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس غزوہ کے بارے میں، لَأُعْطِيَنَّكَ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مَا يَدَيْهِ، کہ وہ خیبر کا قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی ما یدی، جس کے ہاتھ پہ یہ فتح ہوگا۔ تو حضرت علی کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھی تھی۔ پھر اسی طرح غزوات کی اور خلافت نظام کی بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد رکھی تھی خلافت کی، نظامت کی، انتظامات کی، حکومت کی۔ باقاعدہ مختلف پوری دنیا کے اندر بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، مختلف بادشاہوں کے نام خط لکھے گئے، اور خندق کھودی گئے مدینے کے باہر، مدینے کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اسی طرح مختلف صحابہ اکرام کو تعلیم کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا، مختلف قبائل کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے حوالے سے
جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اسلام کی حقانیت کے حوالے سے پھر یہ سلسلہ چلتا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بھی اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری رکھا، اور یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، حضرت امام حسن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور حضرت امام حسن نے بڑی حکمت سے، بصیرت کے ساتھ اور پوری اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب عطا کیا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے بہت خوبصورت نظام چلایا۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا، حضرت امام حسن کی سادگی با کمال تھی، بہت ہی بے مثال سادگی تھی۔ ایک شخص آیا اور امام حسن سے لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ ماشاءاللہ دسترخوان سجا ہوا ہے، اتنا عالی شان دسترخوان، مجھے ملنا ہے، میں فلاں ملک کا شہزادہ ہوں، مجھے امام حسن سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ سامنے بیٹھا ہے امام حسن، ان سے ملو۔ کہا وہ، اور یہ دسترخوان، یہ اتنے عالی شان انتظامات، یہ پورا، اور خود امام حسن جو ہے ایسے بالکل سادگی والی کیفیت میں ہیں۔ فرمایا ہاں، یہ آل رسول ہے، یہ اہل بیت ہے، ان کا ذکر کریں، ان کی سادگی کی بات کریں، ان کی سخاوت کی بات کریں، ان کے نظام حکومت کی بات کریں، اور انہوں نے جس طرح مسلمانوں کی مدد کی، خدمت کی، اس کی ہم بات کریں۔ وقت کم ہو جائے گا، تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محمد وسیم عباسی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر، میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر، میں تخت و تاج کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر، بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے، بس اس گلی کے فقیروں میں میرا نام آئے۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا
جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو، حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ ان کو، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، فقیر آل محمد میں میرا نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا، سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت اقدس ہے۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ امام حسن مجتبی کی صلح جو ہے بہت معروف ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے اندر کیا نکات ذکر ہوئے ہیں، اور کیا یہ صلح تھی یا کوئی معاہدہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کس طریقے سے فقر کو اپنی ردا بنایا۔ ایک حدیث پیغمبر ہے، اس میں پیغمبر فرماتے ہیں الفقر فخری، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ محمد علیہ محمد کا جو فقر تھا یہ اختیاری تھا، یہ اختیار کیا تھا انہوں نے فقر، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے جن کی عطا سے آج تک ہمیں عطا ہو رہا ہے، ان کے اپنے لیے کیا مسئلہ تھا؟ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو اس نبی کا جو نواسا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بادشاہت کے طور پر منوا سکتا ہے؟ بلکہ آپ یوں بھی سمجھیں کہ عیسائی جب مباہلے کے لیے، مباہلے سے پہلے حضور کے بعد ڈائیلاگ کے لیے آتے تھے، یہاں ایک اور پیغام ہے۔ آج ہم مسجد میں بیٹھ کر مسلمان سننے کو برداشت نہیں کرتے، بارہ ہائی ہوتا ہے، آپ ہی سے باہر ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں اسلام کے ہم سے بڑا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو صرف مسجد نہیں تھی، ایک ادارہ تھا مکمل، صلح وہاں ہو رہی ہے، طلاق کے مسائل، خانگی مسائل، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، جنگی حکمت عملی، صحابہ کرام کو جمع کیا، یہ جنگ ہوگی، ایسا یہاں ہی ہوگا، ایک مسجد کو انسٹیٹیوٹ بنایا۔ آج ہم نے مسجد کو شاید صرف نماز کی جگہ بھی چھوڑا، کتنے لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ہماری مسجدیں یا جمعۃ الوداع کو بھرتی ہیں، یا جناب وہ عید کے دنوں میں بھریں گی، یا جناب وہ کچھ اور دنوں کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے خطوط مقرر کیے کہ جب وہ عیسائیوں کا وفد آیا تو بڑے زرق برق لباس پہن کے، چمکیلے تاروں والے اور لمبے لمبے پگڑ لگائے ہوئے، اور اس طریقے سے سج بن کر آئے، خوب کڑے بڑے پہنے ہوئے اور گلے میں موتی ڈلے ہوئے۔ جیسے آئے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں، اور ظاہر ہے کہ حضور کا نام لے کے مخاطب کیا، ہم تو جب حضور کا نام لیں ہم پہ درود واجب ہو جاتا ہے، تو کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر نے، میں آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحب، اور آپ ادھر منہ کر لیں، مجھے برا لگے گا، آپ مجھے کہیں علامہ صاحب جواد بھائی میں ادھر منہ کر لوں، برا لگے گا۔ وہ جو کائنات کو اخلاق بتانے آئے نا، جب وہ آئے حضور نے چہرہ پھرا لیا، ہو ہی نہیں سکتا حضور کا اخلاق انہ کا لال خلق نظیم۔ مولا کائنات بیٹھے تھے، حضور کو سمجھنے والا بھی تو ہو، ان سے کہا یہ جو حلیہ بنا کر آئے ہو نا، اپنا یہ حلیہ بدل کر آؤ، میرا بھائی کبھی تمہاری طرف نگاہ نہیں کرے گا، یہ بادشاہت کا جو لباس ہے میرے بھائی کو پسند ہی نہیں ہے۔ جواب آپ کا اسی میں پورا ہو گیا، رسول اللہ کو حلیہ ہی پسند نہیں ہے تو وہ نظام کہاں سے پسند ہوگا؟ فرمایا یہ اتار کر آؤ یہاں سے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو، پیغمبر کی وہ جو سادہ سی بارگاہ ہے نا، مجھے معاف کر، میرے پاس اردو میں وہ الفاظ نہیں تو شان پیغمبر کے لیے ہوں۔ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ ایسا کوئی محبوب نہ دیکھا نہ کہیں ہے، بیٹھائے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔
حضور سے بڑا دربار کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں لفظ بادشاہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اب اتنا بدنام ہو گیا یہ لفظ کہ ہم یہ لفظ بھی استعمال نہ کریں آل محمد کے لیے۔ بادشاہ سے بڑا کوئی لفظ ادب کا اگر کائنات میں ہے تو وہ ان کے لیے سزاوار ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ سادہ زندگی گزاری آپ نے، کیا یہ تخت، کیا حکومت، کیا تاج، مجھے بتائیں کتنے بادشاہ مر کھپ گئے، کتنوں کے عرس دیکھے ہیں آپ نے ہوتے ہوئے، کتنے بادشاہوں کے لنگر ہو رہے ہیں، کتنے بادشاہوں کی سبیل ہیں، لنگر ہے تو آل محمد کے نام کا، دسترخوان ہے تو امام حسن کے نام کا، نظر ہو رہی ہے تو ان کی، دربار ہے تو ان کے۔ یہ فقیر بھی اتنا چلا کہ سگنل پہ روک کے کسی مزار، امام باڑے مسجد کے آگے آپ سے پنجتن کا واسطہ دے کے مانگتا ہے، وہ بھی اتنا چلا کے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے نا کہ امام حسن نے کس طریقے سے اپنے نانا کی سیرت، آپ نے اسی نظام کو آگے بڑھایا ہے۔ یاد رکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں امام حسن امام حسین، کوئی الگ نظام متعارف نہیں کروایا جا رہا ہے آپ کو، یہ آپ کے سمجھنے میں مسئلہ ہوا ہے بیچ میں کہیں سے۔ اسی نظام کو جو نانا لے کر آئے ہیں، شریعت ختم ہو گئی رسول اللہ پر، امام امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک کوئی امام نبی شریعت، نئی شریعت لانے والا نہیں ہے، ہمارا قطعاً ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی شریعت کے افکار کو آگے پھیلانے کا نام، مجھے یاد آ رہا ہے مرحوم علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ خدا غریق رحمت کرے، خوبصورت جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے نبوت علم ہے، امامت علم کی انتہا ہے۔ نبوت دین لانا ہے، امامت دین بچانا ہے، یہ الگ سے کوئی چیز تھوڑی ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ وہ جو زمانہ تھا کہ پیغمبر اکرم نے اپنے اس نواسے کو پیغمبر امن بھی کہتے ہیں نا، پیغمبر امن، سفیر امن، آپ نے امن کو عام کیا، کیوں نہ کریں؟ دیکھیں امام حسن کی ایک نسبت ہرے رنگ سے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ موتی کا جو رنگ ہوتا ہے نا جب اپنے رو فارم میں نکلتا ہے سیپ سے تو سبز رنگ کا ہوتا ہے، سبز رنگ دنیا میں امن کی علامت مان جاتی ہے، ہمارے تو ملک کے اندر سبز رنگ امن کی علامت ہے۔ بس مجھے پاکستان میں ڈھونڈنا پڑتا ہے وہ امن ہے کہاں پر، میرے پاکستان کے جھنڈے میں تو ہے، جو جھنڈا ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا ہے، خدا ہمارے ملک میں امن کا گہوارہ قائم کرے۔ سفید جو نشان ہے وہ اقلیت کی اس میں نمائندگی تھی، تو یہ تو رنگی محبت کے اور امن کے ہیں، جسے کہا ہی سبز قبا جاتا ہو۔ ماشاءاللہ آپ سبز پہنے ہوئے، ہمارے تابش بھائی سبز پہنے ہوئے، ہم سب کے دل میں، اور دیکھیں نا ہر مسلمان مومن کے دل میں سبز رنگ کی ایک عجیب محبت ہے اور ایک عجیب تاثیر، اسے رسول اللہ سے بھی نسبت ہے اور اسے امام حسن سے بھی نسبت ہے۔ چنانچہ امام حسن نے وہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت میں جو ہے یہ میرا شہزادہ جو صلح کرائے گا، میں دیکھ رہا تھا کچھ تفاسیر کے اندر اس کی روایت حسن بصری سے۔ حسن بصری ظاہراً تابعی ہیں، تابعی جو صحابہ کرام کے بعد کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ تابعی اگر صحابہ سے کوئی چیز روایت کر رہا ہے تو بیچ میں سند کا متصل ہونا ضروری ہے، سند اگر منقطع ہو تو روایت میں طاقت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ روایت اپنے مقام پر اس میں بات ضرور ہے، اتفاقی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ سفیر امن ہے۔ مجھے امن کی بات کرنی ہے، مجھے آشتی کی بات کرنی ہے، مجھے آگ پہ پانی ڈالنا ہے، تیل نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اگر ٹھیک ہے، اگر یہ تخت خلافت نظام بن رہا ہے، امام حسن نے کہا ٹھیک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، میرے پاس کتاب ہے رشفت السادی، امام ابو بکر شہاب الدین حضرمی، صوفیوں کے بڑے عالم ہیں سنت کے، انہوں نے لکھا ہے چونکہ اہل بیت نے اپنے حق کو دنیا میں ترک کر دیا، نہیں لیا۔ کون سا امام لڑا حکومت کے لیے؟ مجھے آپ بتائیے۔ دیکھیں لڑنا اور ہے، دعویٰ نہ کرنا اور ہے۔ دعویٰ ہر امام نے کیا ہے کہ حق ہمارا ہے، لڑا کوئی بھی نہیں۔ تو اسی لیے فرمایا، علماء سارے متفق اہل سنت کے فرماتے ہیں لا یکون قطبا الا من اہل البیت، ہر زمانے میں جو قطب ہوگا وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ قطب یاد رکھیں اس چکی کے بیچ میں اس پارٹ کو، اس نشان کو کہتے ہیں جس پہ چکی کا پارٹ گھومتا ہے۔ فرمایا ہر زمانے میں جو دو جہاں کا نظام چلے گا وہ ایک قطب سے چلے گا، اور وہ قطب کوئی باہر سے نہیں آئے گا تمہارے پاس امداد کی طرح سے، وہ اہل بیت مصطفیٰ میں سے ایک ہوگا۔ تو مجھے بتائیے اگر امام حسن حکومت کر لیتے کتنی کر لیتے؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، ختم ہو جاتا نام وہاں پر۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ باعث نزاع ہے ہم یہ تمہیں دے دیتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کی جان مال محفوظ رہے، ہمارے بابا پہ جو سب و شتم ہے وہ نہ کیا جائے، ہمارے جتنا، اور وعدہ یہ کیا جائے کہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بناؤ گے، تم یہ ولی عہدی، یہ خلافت ہماری طرف ہی واپس لوٹاؤ گے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ نکات مقرر کیے، اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک بڑا عجیب معاملہ یہ ہوا۔ دیکھیں نا آج کیا ہوتا ہے، آج آپ میں یہ امن کی بات کریں گے نا، لوگ ہمیں گالیاں دیں گے، نہیں پسند کریں گے لوگ ہمیں، لوگ پسند کریں گے کہ لڑنے کی بات کریں، لوگ مجھے پسند کریں گے لڑنے کی، لوگ پسند کریں گے آپ ہاٹ ٹاپک پہ بات کریں گے، کیا سیدھی سیدھی ہم کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، امام حسن صلح کر کر آئے نا، ابھی صلح عرض کرتا ہوں، صلح بمانا سیز فائر، امام نے کہا کوئی جنگ نہیں کرے گا، روک دو ابھی۔ تو لوگوں نے طنز کیا دیا، السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرانے والے، تم پہ ہمارا سلام، نعوذ باللہ۔ آج مجھے کوئی بولے ہو مسلمانوں کو بیٹھ کے ذلیل کرنے والے، میں 4 اپنے آدمی کھڑے کر دوں گا۔ وہ جو کائنات کا شہزادہ ہے، امام چپ ہو گئے، فرمایا میں مومنوں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، میں تو ان کا خون بچانے والا ہوں۔
آج زمانے کو پتہ چل گیا، اگر اس وقت لڑتے یہی مورخ کتاب میں لکھ دیتے کہ فاطمہ کے بیٹے نے حکومت کے لیے جنگ کی، آپ خاموش ہو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ، آج دربار جتنے سجوے ہیں، یہ بری امام، یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی، یہ سیون، یہ خواجہ اجمیر، یہ کون ہے؟ یہ باہر سے تو نہیں ہے، سب حسنی حسینی سادات ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کو اس طرح سے متوازن رکھا کہ کبھی انہوں نے دنیا کے لیے خون کسی کا نہیں بہانے کی بات کی، نہ کبھی دنیا کے لیے افتراء کیا. حق اپنا ضرور کہا ہے کہ حق ہمارا ہے، ہم حقدار ہیں، ہماری رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، ہمارے اندر علم و فہم مصطفیٰ ہے، ہمارے پاس نظام مصطفیٰ کے اصول موجود ہیں. چنانچہ اسی طریقے آج کے دن پیغام یہ ہے کہ امام حسن کی اسی سیرت کی آج پھر ضرورت ہے. آج بہت سے، اگر میرے چپ ہونے سے کہیں بات پوری ہو جاتی نا، مجھے چپ ہو جانا بہتر ہے. ہر وقت بولنا بھی اچھا نہیں ہے اور ہر وقت چپ رہنا بھی اچھا نہیں ہے. دیکھنا یہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ اسی سوال میں جو ہمارے ناظرین ہیں، خاص کر پورا عالم اسلام ہے، اس وقت جیسے قبلہ نے بیان فرمایا کہ اس وقت جو شدت سے امن اور اتحاد کی ضرورت ہے، یہ ایک سیرت ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتی ہے کہ آپ نے مقابلہ اور جنگ اور ان چیزوں سے آپ نے اپنے کو پیچھے کر دیا. کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ اگر ظاہری جو حکومت ہے وہ آپ لے لیں، لیکن یہ کہ جنگ نہ ہو، مسلمانوں کے آپس میں لڑائی نہ ہو. تو ایک امن کے لیے، صلح کے لیے، محبت کے لیے آپ نے ایک قربانی پیش کی ہے امام حسن مجتبیٰ نے. اس وقت عصر حاضر میں ہم عالم اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو عالم اسلام بکھرا ہوا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو مسلمانوں پر. دنیا میں جہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، اور اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ خود مسلمان کو بھی مار رہا ہے. حالات آپ دیکھیں دنیا کا آپ کے سامنے، غزہ میں جو کچھ بھی ہوا وہ عالم اسلام کے لیے بہت اہم تھا. اس موضوع پر مسلمان جو ہے متحد ہو جاتے، لیکن یہ کہ مسلمان دیکھتے رہے. مجھے بہت خوبصورت جملہ اکثر میں جگہ کوٹ کرتا ہوں، جماعت اسلامی کے جو سابق بانی تھے سراج الحق صاحب، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ جب یہ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کربلا میں امام حسین کو تنہا شہید کر دیا، مسلمان سب کہاں تھے، تو خود سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسین کو تنہا کر کے کوئی مارے، شہید کر دے. لیکن مجھے اب پتہ چل گیا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا. میں نے غزہ کو دیکھا کہ غزہ کے مسلمان مظلوموں کو اسرائیل نے، امریکہ نے، دوسرے جو ان کے ساتھ حواریوں نے اس شدت سے مارا، اور 57 اسلامی ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی ایسے ہوں گے مسلمان کہ جو امام حسین کو تنہا شہید کرتے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، یا انہوں نے بالکل اس کو اہمیت ہی نہیں دیا، تنہا سید الشہداء کربلا کی سرزمین پر. تو سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اب پتہ چل گیا کہ اس وقت میں سوچتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 مسلمان حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی تو نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو گیا ہوگا. اس لیے کہ یہاں بھی غزہ والے تڑپ کے آواز دے رہے ہیں، مسلمانوں ہماری مدد کرو، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، ہماری خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے گھر بار کو چھڑوانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن سارے اسلامی ممالک نے تماشا دیکھا، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں تماشا. آج بھی مارے جا رہے ہیں وہ، آج بھی ان پر ظلم ستم ہو رہا ہے، سوائے چند کے ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. تو آج امن کے لیے، محبت کے لیے، اتحاد کے لیے امام کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے اچھا ٹاپک چھیڑا ہے. بہت وقت کا اور ضرورت کا جو ہے وہ تقاضا ہے اس کے اوپر بات کرنا. خصوصاً غزہ کی صورتحال آپ نے کی. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے جو میری امت کے درمیان صلح کروائے گا، صلح کا باعث بنے گا، بڑے دو گروہوں کو آپس میں ملانے کے لیے کردار ادا کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعی امت کو ملایا صلح کے لیے. ماشاءاللہ قبلہ صاحب نے بھی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے نظام کو چھوڑا، سب کچھ ترک کر دیا. انہوں نے کبھی چاہ نہیں رکھی، غرض نہیں رکھی. یعنی یہی تو ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور عظمت ان کے، کہ وہ اس دنیا کی تمام چیزوں سے وہ افضل تھے، اس کائنات وہ عظیم ہستی. تو آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. غزہ کی آپ نے ذکر کیا، ماشاءاللہ غزہ کے اندر واقعی ظلم ہو رہا ہے. اور سراج الحق صاحب کا آپ نے نام لیا، تو 57 اسلامی ممالک واقعی خاموش ہیں. میں آپ کے سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان اسلامی ممالک سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را ہوش کے ناخن لیں، وہ ہمارے بھائی ہیں.
غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسلمان ہیں، اور حدیث میں آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان دوسرا محفوظ رہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی آنکھ میں درد ہو تو اس کے جسم درد کرتا ہے، اشتکا عینہ اشتکا کلہ اشتکا رأسہ، اسی طرح اس کے سر کا ایک بال اس میں درد ہو تو پورے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہاں کے مسلمان وہ ہمارے بھائی ہیں، آج جی جسد واحد ہے۔ تو وہاں پر غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، اور مائیں بہنیں، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ بیچاری کہاں گئی، اور لاکھوں لوگوں کا باقاعدہ وہاں پہ ظلم ہوا، ان کے ساتھ تشدد ہوا اور قتل عام ہوا ہے۔ ہمارے مسلمان جو پاورفل ہیں وہ خاموش ہیں، کم سے کم بھی بائیکاٹ تک کی ان میں جرت نہیں ہو سکی۔ بائیکاٹ تک تو کیا نہیں انہوں نے، اتنا تو کر سکتے تھے کہ بائیکاٹ کریں، اور کر سکتے تھے وہاں کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے، ہم انفرادی طور پر جو ہے ان کے لیے امداد کریں۔ اب وہاں ان کو امداد کی ضرورت ہے، وہاں ان کو گھر بنانے کے حوالے سے انفرادی طور پر ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اور امن کا پیغام یہ ہے کہ ہم امن کو عام کریں، وطن عزیز کے اندر مسلمان جتنے بھی ہوں ان میں بھائیوں میں اتحاد اور اتفاق عام ہو، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، اور خانقاہوں کے اندر، مزارات کے اندر، ہر جگہ ہر ماحول میں امن کی فضا قائم ہو۔ اور مسجد نبوی میں جس طرح ماحول ہوتا تھا کہ مسجد نبوی ایک مرکز ہوا کرتا تھا، سیاست کا بھی مرکز، خلافت کا بھی مرکز، اسی طرح جو ہے میدان جنگ ہوتی تھی تو اس کی تیاری وغیرہ بھی مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم اپنی مساجدوں کے تقدس کو بحال رکھیں اور وہاں پر امن اور دیگر جو ہے معاملات کو ہم فروغ دیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت اقدس کے حوالے سے، اور اس سے پہلے کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، میں گزارش کروں گا تابش بھائی کلام پیش کریں۔ شاعر لب جناب محشر لکھنوی صاحب کی ایک منقبت ہے، اس کی چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ مد ہے حسن میں نعت نبی کا مزہ ملا، مد ہے حسن میں نعت نبی کا مزہ ملا، قرآن سنا تو لطف حدیث قصہ ملا، مد ہے حسن میں نعت، اور اس گھر کو کیوں نہ خانہ کعبہ سے تو مثال، اس گھر کو کیوں نہ خانہ کعبہ سے تو مثال، جس گھر سے ہم کو دوسرا مشکل کشا ملا، مد ہے حسن میں نعت، اور میں نے لکھی جو ساقیے کوثر کی منقبت، میں نے لکھی جو ساقیے کوثر کی منقبت، میرا کلام سورہ کوثر سے جا ملا، مد ہے حسن میں نعت۔ اور جب ہم کسی میت کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو 3 منزلیں دی جاتی ہیں، اس کی مناسبت سے ایک شعر ہے۔ دی ہے میرے جنازے کو جب 3 منزلیں،
دی ہیں میرے جنازے کو جب 3 منزلیں مولا ملے رسول ملے اور خدا ملا مدح حسن میں ناتے اور دیدار مرتضیٰ ہوا پھر پہنچا خلد میں دیدار مرتضیٰ ہوا پھر پہنچا خلد میں کیسا زمین دوز مجھے راستہ ملا مدح حسن میں ناتے جو شخص شہر علم میں آیا ہے ایک بار جو شخص شہر علم میں آیا ہے ایک بار وہ شخص باب علم سے 2 مرتبہ ملا مدح حسن میں ناتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ لکھنوی صاحب کا کلام ہے، بہت خوبصورت کلام ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. قبلہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا حلم اور آپ کی سخاوت کا بڑا چرچا تھا، خاص کر مدینہ والے کن القابات سے آپ کو یاد کرتے تھے، اور خاص کر مدینہ کے اندر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ کس انداز میں تھی؟ دیکھیے القاب کا یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ ہمارے سننے والے لقب جو ہے نا وہ ملقب بہ جسے کہا جاتا ہے، اس کی کسی خاصیت فضیلت یا کسی عادت کو دیکھ کر اس کو دیا جاتا ہے. دیکھیے زمانہ جو ہے وہ مجھے علامہ کہے الگ بات ہے، زمانہ مجھے کچھ کہے الگ بات ہے، لیکن ایک صاحب فضل صاحب منصب اگر مجھے کوئی لفظ پکارے تو وہ بہرحال میرے لیے ایک سند کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ القاب امام حسن کی بات کریں گے تو آپ کے القاب میں ایک سب سے حسین لقب تو سبط الاکبر، بڑا نواسا. پھر آپ کے القاب میں القاب جلیلہ میں ایک لقب ہے ذکی، منزل تزکیہ پر، وہ اس منزل پر کہ خود لوگوں کا تزکیہ کرنے کا منصب آپ کے پاس ہے. اس کے بعد صابر بھی آپ کو کہا گیا، صابر بھی آپ کا ایک لقب ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا عجیب لقب امام حسن مجتبیٰ کا ہے، مجتبیٰ خود ایک لقب ہے، نام نہیں ہے، مجتبیٰ لقب ہے جن کا اجتباء کیا گیا، جن کو بزرگ کیا گیا. ان میں سے ایک عجیب لقب امام حسن کا سید پکارا جاتا تھا. ہمارے ہاں ہندوستان میں اپنا سندھ کے کلچر میں دیکھیں گے تو سادات کو شاجی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ اردو میں آ جائیں ہندوستان پاکستان تو سادات یا سید. عرب میں جائیں گے تو ان کو شریف کہا جاتا ہے. امام سیوطی نے اپنے رسالہ میں اس بات کو لکھا، ہمارے یہاں بھی ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، ہم انہیں سید رضی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شریف رضی، شریف مرتضیٰ ان کے بھائی. چنانچہ یہ تو امام کا علم تھا. تو فرزند رسول کی جلالت ایک حیبت تھی. اچھا یاد رکھیے امام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ امام صاحب حیبت ہوتا ہے، امام صاحب وقار ہوتا ہے. امام کے لیے لکھا ہے کہ نہ بہت تیز چلتا ہے نہ بہت ہلکا چلتا ہے، میانہ روی سے چلتا ہے. امام کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں میں بھی اگر کھڑا ہو، اب ہزاروں میں ہر قسم کے قد والے ہوں گے نا، سب سے الگ نظر آتا ہے. تو امام ہوتا ہے وہ جو منفرد ہو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کہا گیا کہ امام کے بدن پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھے گی، نبی کا بھی یہی ہے ہمارے یہاں، مکھی نہیں بیٹھے گی. امام کبھی جمائی ہی نہیں لے گا، جمائی جو ہے سستی کی علامت ہے. امام اور نبی میں جمائی نہیں ہے، بیماری نقص کی علامت ہے. اسی طریقے سے امام اور نبی جیسے سامنے دیکھے گا ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہے. امام آنکھیں بند کر کے سوتا ہے، دل جاگ رہا ہوتا ہے. یہ علامات 70 کے قریب لکھی ہیں. مدینے والوں نے جو امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری عظمت ان پہ قربان جنہوں نے امام حسن کو دیکھا، سنا، محسوس کیا. ہماری عظمت ان پہ قربان. آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ مدینے میں نکلتے تھے تو ایک ہیبت ہوا کرتی تھی آپ کی. لوگ دیکھتے تھے نبی کا نواسا آ رہا ہے، جو راکب دوش رسول ہے، جو نبی کے دوش پہ سوار رہا ہے. دیکھیے صاحب، امیر کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بڑے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، غریب کے بچے ہوتے ہیں تو پلاسٹک کے مٹی کھلونوں سے کھیلتے ہیں. قربان جائیں فاطمہ زہرا کے بچوں پر جو اللہ کی مرضی سے کھیلتے ہیں. اللہ کی مرضی ان کے حوالے ہے.
سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی مرضی ان کے پاس جدھر یہ لے جائیں. علماء نے لکھا نا کتابوں میں کہ بچوں کو دیکھا اونٹ پہ سواری ہو رہی ہے تو کہا نانا سب کے پاس بچے سواری کر رہے ہیں. تو قربان جائیں کائنات کا رسول جو 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کرا کر آئے معراج پر, فرمایا آؤ میرے اوپر تم دونوں سوار ہو جاؤ. یہ صرف نانا نوازی کی امتی عمل کر چکے. یہ حکم پروردگار کے زہرا کے بچوں کے ناز اٹھائے جائیں, ان کے لاڈ اٹھائے جائیں. چنانچہ مدینے والوں نے آپ کا حلم آپ نے پوچھا, دیکھیے حلم میں کیسی کیفیت ہے. اچھا حلم کے مقابلے میں لفظ آتا ہے لغت میں وہ ایک قزم, جس سے کاظم بنائے. قزم اور حلم تقریباً قریب کی بات ہے, مترادف المعنی ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. کاظم جسٹ غصہ پی جانا ہے کیفیت, یہ بھی بڑی منقبت ہے, چھوٹی منقبت نہیں ہے کاظم ہونا, اس لیے ہر کوئی کاظم ملے گا بھی نہیں آپ کو. ٹھیک ہے, السلام علیہ امامین الکاظمین. حلم میں کیسی کیفیت کہ غصہ پی بھی جائے اور ظاہر بھی نہ کرے. بعض اوقات میں غصہ پی لوں گا لیکن چیزیں پٹک رہا ہوں, دانت پیس رہا ہوں, پیر پٹک رہا ہوں, اس کو گھور کے دیکھ رہا ہوں, ماتھے پہ تیوری چڑھائی ہے. حلیم اسے کہتے ہیں کہ اگر گرم شوربے کا کٹورا بھی کنیز سے گر جائے اور وہ کانپتی ہوئی ڈرے کہ شاید ابھی مجھے ڈانٹیں گے بادشاہوں کی طرح, تو چونکہ یہ بادشاہوں کی طرح تو ہے ہی نہیں, جیسی کنیز ان کی طرف دیکھے تو دیکھ کر کہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین, اور کنیز کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیں. حلم آپ کا اس قدر تھا, صبر آپ کا اس قدر تھا, فاقہ کشی کی کیفیت تھی. علماء نے لکھا کہ 25 حج امام حسن مجتبی نے, ایک حج کر کے آج ہمارا اترانا کافی, 60 سال تھوڑے اترانے کے لیے ہمارے پاس, 70 سال تھوڑے اترانے کے لیے کوئی ایک حج کر کے آ جائے. اترائے وہ جس سے قبول ہونے کا پتہ ہو, وہ اتراتے اچھا بھی لگتا ہے. اگرچہ اترانا اسے بھی نہیں چاہیے, جس نے قبول کیا وہ رد بھی کر سکتا ہے. اللہ پہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ قبول کرے ہی کرے, اس کا لطف ہے کہ وہ قبول کر لے. امام حسن نے 25 حج پیدل کیے, 25 حج پیدل کیے. کسی نے پوچھا فرزند رسول 25 حج, فرمایا میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں کم کھڑا ہونا پڑے. 25 حج امام کے. تو امام کو مدینے والے مختلف القاب سے پکارتے تھے, سید, صابر, ذکی, سبت الاکبر, حلیم, کریم, سخی, مختلف فرزند رسول, قرۃ عین الرسول, شبیہ رسول, مختلف القابات تھے. یوں کہوں جتنی اچھی فضیلتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے وہ سب امام حسن مجتبی میں کامل صورت میں موجود تھیں. اور امام کہتے اس کو ہیں جو اچھائیوں کا مجموعہ ہو, برائیوں سے کوسوں دور ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت. قبلہ مفتی صاحب, صحابہ کرام امام حسن مجتبی یا امام حسین سے کس طرح محبت کا اظہار کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے بتائیں کہ ان حسنین کریمین کے ساتھ ان کی محبت. ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. صحابہ اکرام کا حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو محبت تھی, جو عشق تھا, کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کے ساتھ بیٹھے تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, چونکہ حضرت ابو ہریرہ عمر میں بڑے تھے, حضرت امام حسین عمر کے لحاظ سے اتنی نہیں تھی ان کی عمر, تو حضرت امام حسین نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ حضرت چچا جان, آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کس طرح دوڑا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دوڑ کر دکھایا. حالانکہ امام حسین کو تو پتہ تھا, بچپن سے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت کے اوپر وہ سواری انہوں نے فرمائی, تو ان کا مقام تو بہت اعلیٰ. اسی طرح حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کا جو حضرت امام حسنین کریمین سے جو محبت اور عشق تھی, ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر بیٹھے تھے, سارے صحابہ اکرام اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو کچھ دیر وہیں انتظار میں تشریف رکھتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر آئے اور فرمایا کہ دروازے پر کون ہے؟ فرمایا امام حسین ہے. فرمایا خبردار, امام حسین دروازے پہ کھڑے ہوں, یہ نہیں, حضرت امام حسین جب بھی آئیں دروازے کھول لیے جائیں. کیوں کہ تیرا باپ عمر خطاب کا بیٹا تھا, تیرا دادا اونٹ چرایا کرتا تھا, اس کا نانا سردار تھا, یہ سردار ہے, سردار کا بیٹا ہے, اور اس کی عظمت, اس کی جب حضرت امام حسین آتے تھے تو صحابہ اکرام اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرت امام حسنین کریمین کی فضیلت کے بارے میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہے سخاوت کے اعتبار سے, کہ حضرت عدی بن حاتم طائی کے جو بیٹے تھے وہ صحابی بنے بعد میں, تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
چونکہ ان کی ایک وہ تھی دوستی تھی، حضرت امام حسن کے ساتھ بیٹھے تھے، تو حضرت امام حسن کو اپنے والد کا واقعہ سناتے ہوئے کہ ان کا والد چونکہ حضرت حاتم طائی عرب کا بڑا مشہور سخی گزرا ہے، بڑا مشہور وہ سخاوت میں، کہ اس کی سخاوت کا بھی ایک واقعہ ہے کہ اس کی سخاوت حضرت حاتم طائی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آپ سے بھی بڑا کوئی سخی دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے ایک سخی اپنے سے بھی بڑھ کر اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ یہ کہ ہم قافلے میں ایک بار جا رہے تھے، جاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو قافلہ تھا، اونٹوں پہ سامان لدا ہوا تھا، وہ سارا قافلہ بارش کی نظر ہو گیا، رات اندھیری تھی اور اندھیرے میں سخت بارش ہوئی، بارش میں سارا سامان آگے پیچھے ہو گیا، تو اتنے میں رات ہوئی، ٹھنڈک، سردی، تو ہم بارش بھی برس رہی تھی، سرد رات تھی، تو ہمیں بھوک لگی، بھوک کے عالم میں چونکہ کھانے پینے کا سامان بھی آگے پیچھے ہو چکا تھا، تو حاتم طائی نے کہا کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پلیٹ ہے، بڑا سا برتن ہے، اس کے اندر گوشت بھنا ہوا پڑا ہوا ہے، سب کو گوشت دے رہا ہے سب کو، تو میرے حصے میں کلیجی آئی، تو حاتم طائی نے کہا جب وہ میں نے کلیجی اتنی بھوک کے عالم میں، اتنی سخت سردی کے عالم میں جب میں نے وہ کلیجی کھائی تو میں نے کہا نعم البد کذا واہ واہ، کتنا ہی لذیذ، کتنا ہی مزیدار گوشت ہے، عمدہ گوشت ہے۔ تو وہ بندہ گیا واپس اسی طرح کی برتن میں جو ہے اور گوشت لایا، پھر سے کلیجیاں کھلا کر ہم خوب سیر ہو گئے یہاں تک کہ وہ چلا گیا۔ تو صبح ہوئی، ہم اس کے پاس جانے لگے، دیکھا دور اس کی مکان ہے، وہاں اس مکان کے اندر بڑا سا گوشتوں کا، بکروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گوشت ہی گوشت، اس کے پاس 100 بکرے تھے، 100 کے 100 بکرے ذبح کرتا گیا، اس کے کلیجے نکال کر ہمیں کھلاتا گیا۔ حاتم طائی نے کہا میں نے اس کو کہا صبح ہو چکی تھی، روشنی میں ہمیں قافلہ بھی مل گیا ڈھونڈنے سے، ہم نے کہا میں فلاں ہوں، رئیس ہوں، اور یہ ہم اتنے آپ نے بکرے تھے اس نے ذبح کر لیے، ہم آپ کو اپنے اونٹ دے رہے ہیں۔ تو اس نے بندے نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں آپ سے معاوضہ چاہیے، یہ میں نے اپنے اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے۔ حاتم طائی نے کہا اس بندے کے پاس تھے ہی 100 بکرے، 100 کے 100 بکرے اس نے جو ہے سخاوت میں قربان کر دی۔ تو اس کے بیٹے حاتم طائی کے بیٹے نے امام حسن سے کہا کہ میرا باپ تو اتنا بڑا سخی تھا، اتنا کہ اس نے 10 دروازے بنائے ہوئے تھے کہ اناج کسی کو چاہیے کہ اس دروازے سے آئے، کسی کو کچھ چاہیے تو اس دروازے سے آئے، فلاں دروازے سے آئے۔ امام حسن نے فرمایا کہ میرا نانا اتنا سخی تھا کہ اس نے 10 دروازے نہیں، ایک ہی دروازہ بنایا، جس کو جو چیز چاہیے آئے اور لے جائے۔ تو صحابہ اکرام کا بھی حضرات حسنین کریمین کے ساتھ بہت عشق تھا، محبت تھی۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ لذت رمضان کا، جس میں شیف اسد لطیف صاحب آج کیا ڈش پکا رہے ہیں اور کیا ریسیپیز ہمیں پیش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جیسے موضوع پر گفتگو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر، ان کی سیرت پر بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے کی گفتگو کو آگے بڑھائیں ہمارے ساتھ مشہور و معروف ثنا خاں، نوح خاں، منقبت خاں، جناب سجاد علی درویش صاحب تشریف فرما ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ امام حسن میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کہ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، کہ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، کہ سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ
خدا حسن کا. کیا خوبصورت شعر دیکھیے گا آپ کے ساتھ کہ بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا کہ بطول عذرا کی گود میں وہ نزول کر جب چکا حسن کا کہ علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا. علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا. اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر دیکھیے گا کہ علی کے پہلے ہی واسطے پر ارے خدا نے سن لی جو بات میری کہ علی کے پہلے ہی واسطے پر ارے خدا نے سن لی جو بات میری تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا. تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا. دیکھیے گا بطور خاص کہ ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا. ارے ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا. دیکھیے گا صاحب کہ لقب بدلنے سے شام والوں ارے کبھی مقدر نہیں بدلتے. ارے فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. مکتب شعر دیکھیے گا مولا جناب حسین اکبر کو سلامت رکھے کہ یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدیرہ سے کیا بڑھے گا. ارے یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدیرہ سے
دماغ چھوٹا شعور ادنا، میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا، کہ دماغ چھوٹا شعور ادنا، میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا، سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا۔ کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں آپ۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قبلہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر بات ہو رہی ہے، تو امام حسن کو ظاہراً اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ صلح پسند تھے، اور امام حسین کو کہتے ہیں وہ جنگ پسند تھے، تو ایسا کہنا درست ہے؟ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر موقع صلح کا تھا تو امام حسن واقعی صلح پسند تھے کہ پسند اللہ کے حکم کے مطابق کی، اور اگر موقع جنگ کا تھا کہ اب کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، یزید آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر شریعت محمد میں شراب منع ہے تو چلو عیسیٰ کے دین پہ چل کے پی لیں، حضرت عیسیٰ کے دین میں کیا شراب حلال تھی؟ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی شراب حرام ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت میں امام حسین اگر جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تو ہم وہ کہیں گے وہاں بھی، لیکن ہم جا کے کہہ چکے کہ اصل میں امام مشیت کا تابع ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہماری کتابوں میں، اِنَّ قُلُوبَنَا أَوْعِيَّةُ مَشِيَّةَ رَبِّنَا یا أَوْعِيَّةُ مَشِيَّةَ اللہ، ہمارے قلوب مشیت الہی کا ظرف ہیں، اللہ کی مرضی جو ہے نا ہمارے قلوب میں ڈالی جاتی ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی، یہاں پر سورۃ الدہر میں بھی آیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ کے الفاظ موجود ہیں، اور دیگر مقامات پر۔ تو نبی اور امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ ہم کیوں امام کرتے ہیں، ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں امام مہدی کی حکومت کا؟ 70 اسلامی ملک ہیں، تو کسی کو ڈکلیئر کر لیں امام مہدی، خود ہی بنا لیں، کوئی صالح متقی بھرے پڑے ہر جگہ۔ اس لیے نہیں بنا پا رہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بن کے آئے گا، نہیں بنا پا رہے۔ اتنا اس دور میں تو چلے 1 لاکھ مسلمان تھے نا، آج تو اتنے مسلمان کروڑوں میں بنا لیں، نہیں بن سکتے، یہ بنانے کے کام نہیں ہے۔ نبی اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، امام اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت ایک جملہ میں اور بیان کروں، یہ جو تاریخ دان ہوتا ہے نا، یہ کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ 100 سال بعد پتہ نہیں تاریخ میرا کیا کرے گی، آپ کا کیا کرے گی، مفتی صاحب کو کیا کہے گی، انہیں کیا کہے گی، یہ کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اتنا کوئی نمک حرام یہ مورخ ہوتا ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ہے۔ امام حسن کو لکھا کہ 100 بیویاں، وہ منہ پھاڑ دیا 100 بیویاں، مطلب یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ یہ بات درایت کے مطابق بھی ہے نہیں، 100 بیویاں کس وقت میں کہاں رکھے گا آدمی، یہ بھی تو بتائیں۔ ایک نے کہا 200 بیویاں، جتنے پیسے مل رہے ہیں اتنا لکھتے چلے جاؤ۔ ایک نے کہا 300، یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک دن مسجد میں ممبر پہ خطبہ دیتے امام علی نے کہا میرے بیٹے حسن کو کوئی اپنی بیٹی نہ دے، یہ طلاقیں زیادہ دینے والا ہے۔ یہ الزامات ہیں یا نہیں سیرت کی کتابوں میں؟ مجھے بتائیے آج اگر کوئی مشہور ہو جائے کہ 1 طلاق 2 طلاق، اول تو لوگ اتنا ماریں گے کہ یہاں ایک کسی کی نہیں ہو رہی تو 2 3 کر کے چھوڑ رہا ہے طلاق، مشہور ہو جائے گا نا لوگوں میں۔ امام علی ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو بیٹی مت دو، یہ طلاقیں دینے والا ہے۔ تو نعوذ باللہ جو 100 عورتوں کو رکھ کے طلاق دے چکا، تو لوگ پاگل ہیں جو سب بیٹیاں دے رہے ہیں اپنی؟ درایت کے خلاف ہے روایت گڑی گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو جو ہمیں دیے نا، جس کا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا، مثلا یہ نا کہ بڑے کو برا کہہ دو تو میں بھی تو مشہور ہو جاؤں گا، تو جن کے اچھوں میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی انہوں نے یہ والا کام شروع کیا، یہ طلاقیں بہت دیتے ہیں، یہ کر دیا۔ عورتیں اچھا، پھر بعض نے توجیہ کیا پیش کی کہ لیکن نہیں، وہ یوں ہوتا تھا کہ خواتین چاہتی تھیں ہم امام حسن سے نسبت پا کر ان کے نانا سے ہماری نسبت ہو جائے، قیامت میں ہم منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ کی گوٹ پھنس جائے گی۔ امام حسین سے کیوں نہیں کی بھی شادی عورتوں نے؟ امام حسین کے نبی کے نواسے نہیں تھے؟ یہ دیکھیں جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے نا، درو گورا حافظہ نباشت، جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا، ادھر کچھ لکھا ہے، ادھر کچھ بونگے ماری، ادھر کچھ بونگے ماری۔ تو سیرت جتنی چاہے کر لے، جن کے دامن عصمت سے اللہ رجس کی پلیدی کو دور کر چکا ہے نا، یہ مورخ کیا بیچتا ہے اس کے آگے؟ مجھے بتائیں علامہ آلوسی
روح المعانی کے لکھنے والے علامہ علوسی بغدادی حنفی 1250 ہجری کے مسلم مفسر برادران سنت کے، انہوں نے رچ کے معنی لکھے نا، کبھی کوئی روح المعانی میں پڑھے نکال کر علامہ علوسی نے کیا لکھا ہے، انہوں نے رچ، ہمارے رچ کا ترجمہ کر دیتے ہیں پلیدی، کہ اے اہل بیت رسول اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر پلیدی کو دور رکھیں. آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پلید رہتا ہوں؟ میں عالم دین ہوں، طالب علم ہوں، میرا آپ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ آپ پاک صاحب. اہل بیت سے کون سی پلیدی دور کروا رہے ہو آپ صاحب؟ تو یہ رزق کا سستا ترجمہ کر کے آپ جان چھوڑانے والی بات نہ کریں پلیدی. رزق کا ایک جامع معنی ہے، ہر قسم کا عیب ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، بخل، طمع، لالچ، غیبت، کینہ، حسد، الرجس، الف اور رام استغراقی پڑا ہوا ہے. علامہ علوسی کہتے ہیں جتنی قسم کی برائیاں ہو سکتی ہیں تصور میں، وہ سب آل محمد سے دور ہیں. اور مرحوم علامہ تعالی جوہری علی اللہ مقامہ کا عجیب جملہ ہے، خدا غریق رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ اب رزق کا معنی لغت میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رزق کس کو کہتے ہیں. قرآن نے خود فارمولہ دے دیا کہ ہم نے رزق کو آل محمد سے دور رکھا ہے. بس اب جو آل محمد سے دور نظر آئے اس کا مطلب وہ خود پلید ہے، وہ رزق ہے. آج وی آئی پی پروٹوکول گزرتا ہے تو وزیر اعظم کی گاڑی کو ڈائیورٹ نہیں کرواتے، ہمیں ہٹایا جاتا ہے راستے سے، صاحب آپ ہٹیں، وزیر اعظم آ رہا ہے، کوئی صدر آ رہا ہے ہمارا. یہ اس منصب پر طہارت کے پروٹوکول پہ ان کو کہیں نہیں ہٹایا جائے گا، جو پلید ہے اسے تم سے دور کر دیں گے. تو ہم نے تاریخ میں دیکھا آج 1400 سال بعد ہمارے دل میں اگر محبت اہل بیت ہے، ہماری فطرت پاک ہے نا، ہماری تینت پاک ہے نا، ہمارے ماں باپ نے محبت اہل بیت پہ تربیت کی ہے نا، آج ہم 1400 سال بعد بھی ان کا نام لینے. کچھ بدنصیب ایسے تھے جن کو اس وقت بھی امام حسن سمجھنا ہے، آخرکار امام کو زہر دینے کے در پہ ہوئے، امام کو ستایا، ان کو اذیتیں دی. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خانوادہ ہے جن کے دامن کو اللہ سبحانہ وتعالی لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. میں گواہی دیتا ہوں آپ کے دامن عصمت پر کسی قسم کا کوئی سیاسی اختلافی کسی قسم کا آپ کے دامن پر کوئی حرف آ ہی نہیں سکتا. ان کے دامن کو اللہ نے بچایا ہے. وہ مورخ لکھنے والے مر کھپ گئے، ان کا نام لینے والا کوئی، ان کی قبریں نہیں پتہ لوگوں کو گائیں. آج امام حسن مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے امام حسن نبی کے نواسے ہیں، علی کے نقط نگر ہیں اور زہرا کے نور نظر ہیں. یہ ہیں خدا کے منصوبے. تو دیکھیں جنہیں خدا بلند کرنا چاہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے. مجھے بتائیے نا، میرے ابا بہت بڑے عالم فاضل ہوں گے صاحب، ٹھیک ہے، نماز میں لے لوں گا اپنے ابا کا نام میں، خدا آپ کے والد کو سلامت کر کے حیات ہے تو آپ اپنے ابا کا نام نماز میں لے لیں، تو پھر تو نماز نہ رہی، مذاق ہو گیا. سب اپنے ابا کا نام لے لیں. کائنات میں صرف محمد والے محمد ہے جن کا نام نماز میں نہ آئے. تو امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز غلط نہیں ہے، اس کی نماز ہے ہی نہیں. لا صلاۃ لہ، لا نافیہ جنس، گویا اس نے صرف پریکٹس کی، نماز جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، ایک نماز جو پڑھی اللہ کے لیے جاتی ہے اس میں بھی آل محمد آ گئے، اس میں بھی ان کا نام درود میں لیا جا رہا ہے. تو جن پر درود پڑھا جائے وہ اور ہیں، جن کا صدقہ کھایا جائے وہ اور ہیں، جن کے نور کو آسمان سے اتارا جائے وہ اور ہیں، جن کا لعاب حضور کے منہ میں جائے وہ اور ہیں، جو حضور کے کاندھوں پر آئیں وہ اور ہیں. امت اور ہے، آل محمد اور ہیں، دینے والے اور ہیں، لینے والے اور ہیں. برابری کا تصور ہی ہو سکتا. وہ شفاعت کروانے والے، ہم شفاعت کے بھکاری ہیں، شفاعت کے طالب ہیں. وہ ہدایت کرنے والے، ہم ہدایت کے طالب ہیں. وہ عطا کرنے والے، ہم لینے والے ہیں. کہاں ان سے برابری کا تقابل امت میں کوئی کر سکتا ہے؟ پوری امت کا اتفاق ہے. ابھی مجھے بڑا پیارا واقعہ یاد آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ملنے گیا، حضور سے دق الباب کیا. حضور ایسے ابا اوڑے ہوئے، ابا عرب کا لباس تھا، ایسے تشریف لائے تو کہتے ہیں حضور نے ایسے دامن کو سمیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا دائیں بائیں سے جیسے کسی کی حرکت ہے. کہتے ہیں اب میں نے پوچھا رسول اللہ یہ ابا میں کیا ہے؟ اب جو حضور نے ابا کھولی تو ایک بغل میں امام حسن تھے، ایک بغل میں امام حسین تھے. پوچھا یا رسول اللہ دروازے تک آئے، بچے کو رکھ کر آ جاتے. فرمایا تو نہیں جانتا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے محبت کرے جو ان سے محبت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی قبلہ نے ماشاءاللہ. ناظرین کرام چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد دوبارہ اس خوبصورت سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر پروگرام مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج جس اہم موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ نواسے رسول، فرزند زہرا، فرزند امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر ان کی ولادت کے عنوان سے یہ پروگرام کا انعقاد ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک پروگرام اسی عنوان سے کر چکے ہیں. اور اب امام حسن علیہ السلام کے مزید زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے. بریک سے پہلے قبلہ علامہ جواد حسین عابدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس اور ان کی سیرت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا. میں چاہوں گا کہ سلسلے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شجاعت کے حوالے سے کچھ اگر آپ بیان فرمائیں. ماشاءاللہ
قبلہ جواد صاحب نے بہت احسن انداز کے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو کی، اور دل چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بات کرتے رہیں اور علم جو ہے اس کے موتی بکھیرتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی ہم بات کریں تو یہ خانوادہ آل رسول، اہل بیت رسول، علم میں، سخاوت میں، شجاعت میں، اور ہر مرتبے میں، ہر مقام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ مقام دیا۔ سب سے بڑھ کر مقام ان کا ہے، سب سے اعلیٰ مقام۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں کیا؟ کیا وجوہات ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن سب سے بلند، قرآن سب سے اعلیٰ، اور اس میں جس کا ذکر ہوا وہ سب سے اعلیٰ، آل رسول، اہل بیت عظام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ و بالا۔ اور اسی طرح شجاعت کی بات کی جائے اور ان کی بہادری کی بات کی جائے، بہادری جس طرح ایک بہادر ہوتا ہے میدان جنگ کا بہادر، اور ایک بہادر وہ ہوتا ہے صبر اور تحمل کا بہادر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صبر اور تحمل میں بھی سب سے اعلیٰ تھے، اور بڑے سے بڑے مقابل آئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، حضرت امام حسن کی عظمت اور آپ کا کردار، آپ کی سیرت سب سے اعلیٰ تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ، جس طرح حضرت علی کا وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی کے ساتھ میدان جنگ میں مقابلہ ہوا تو اس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت علی نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا تھا، حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا اب اگر میں تجھے تیرا سر قلم کروں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اب اگر میں کروں گا تو یہ میری پرسنل ہو جائے گی، تو اللہ کے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اور اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اتنے عالی اخلاق، اتنا بڑا صبر، اتنا بڑا ظرف، یہ تو عام ہستی کا کمال نہیں۔ تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب یہ شجاعت دیکھتے ہیں، ایک طرف شجاعت وہ خیبر والی ہے، دوسری طرف یہ شجاعت، تو حضرت علی کا ہی ایک فرمان ہے کہ بہادر وہ ہے جو اپنے جب مشکل وقت آ جائے اس کے اوپر صبر سے کام لے، صبر کرے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ وہ شجاع تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ جب ان کے اوپر مشکل مرحلہ آیا، جب بھی آیا، انہوں نے صبر سے، شجاعت کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ کردار ادا کیا۔ اور ہم مسلمانوں کو بحیثیت حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کے کردار کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ تابش بھائی کلام کچھ کریں۔ حسن رسول کی زلفیں جو تھام لیتے ہیں، حسن رسول کی زلفیں جو تھام لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ رحمت سے کام لیتے ہیں، حسن ستم سے عجب انتقام لیتے ہیں، قلم کی نوک سے تیغوں کا کام لیتے ہیں، ہے جیسے چومتا قرآن کی کوئی آیت، حسن کے بوسے رسول انام لیتے ہیں، حسن کو وارث ختمی مآب کیوں نہ کہوں، جگہ بزرگ کی قائم مقام لیتے ہیں، حسن رسول کی زلفیں جو تھام لیتے ہیں۔
جزاک اللہ بہت اچھے. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور قبلہ علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. چونکہ رسول اکرم کے شبیہ ہیں اور شبیہ سلمان سنے کی بے شکل و صورت ملتی ہے، بلکہ آپ کا سیرت کا ہر پہلو آپ امام حسن مجتبی علیہ السلام میں دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے سخاوت کی بات کی، شجاعت کی، جیسے مفتی صاحب نے بات کی. شجاعت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی، کیونکہ ان جنرل یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ صلح کرتے تھے، تو جنگی حوالے سے تو کوئی ان کا کردار ظاہراً نظر نہیں آتا، لیکن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شجاعت کا بھی تذکرہ تاریخ نے لکھا ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا. دیکھیے شجاعت جو ہے وہ پہلی بات ہے کہ شجاعت ایک ایسی فضیلت ہے جو مرد کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ اس کردار کو اور ابھارتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہادر ہونا جو ہے مرد کی صفت ہے. اور ہمارے ہاں جو روایات موجود ہیں اس میں امام کی ایک شرط ہے ان یکون اشجع الناس، شجاع نہیں اشجع، سپرلیٹو ڈگری، سپرلیٹو سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اشجع سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو شرط ہے یہ تو نبی اور امام کے لیے. اور ایک بات ذہن میں رہے، ہمارے لیے، ہمارے پاس نبی کے لیے بھی یہی شرط ہے. نبی بھی اپنے زمانے کا بہادر ترین فرد ہوتا ہے، تاکہ جب اللہ کے دین کی حدود کو قائم کرنا ہو تو نبی میدان میں بھی آ جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت للعالمین کہا تھا نا. اب اس پہلو سے کبھی دیکھیں، حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین. حبیب ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، اشعار کی تعلیم نہیں دی، اور یہ آپ پہ جچتی بھی نہیں ہے. ورنہ کون سا علم ہے جو حضور کی ذات میں موجود نہیں ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. لیکن اللہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ عرب کے بدو جو ہیں کہیں گے ان آیتوں کو کہ یہ محمد خود سے اشعار کہتے ہیں، پھر اسے آیت کہہ دیتے ہیں. اور یہ ہوا یا نہیں ہوا تاریخ میں اعتراض کہ یہ جو پڑھتے ہیں یہ اشعار ہیں. تو کہا کہ نہیں، ہم اس کی نفی کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو اشعار نہیں سکھائے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین ایک رسالہ لکھا ہے، بڑا معروف. یہ پورا خانوادہ بڑا خدمت ہے اس کی تاریخ اسلام میں. ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، عبدالحق محدث دہلوی. انہوں نے ایک عجیب رسالہ لکھا سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز. وہ کہتے ہیں جو فضیلتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بظاہر حضور کو عطا نہیں کی، مثلا شہادت فضیلت ہے یا نہیں؟ کون سا امتی جو شہادت کو نہیں پھر رہا؟ ہر کوئی چاہ رہا ہے شہید ہو جاؤں. تو شہادت اگر فضیلت ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری فضیلتوں کا قبلہ و کعبہ رسول اللہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ساری فضیلتوں کے قبلہ و کعبہ رسول اللہ ہیں. تو مجھے بتائیں شہادت انبیاء میں شہید ہیں یا نہیں؟ بنی اسرائیل میں کتنے نبی شہید ہوئے؟ تو سارے نبی شہید کی فضیلت پائیں، حضور کے لیے فضیلت کیسے ہو؟ علماء نے ایک جواب یہ دیا، فرمایا اگر کسی میدان جنگ میں حضور بنفس نفیس شہید ہو جاتے تو عرب میں ایک نفسیات یہ تھی کہ کسی تنظیم، کسی تحریک کا بڑا اگر شہید کرتے جائے نا، مار دیا جاتا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ختم ہو گیا یہ پروگرام، اب یعنی مطلب یہ کام اب رک جائے گا مثلا. تو حضور کی اس وجاہت، اس روب کو بچانے کے لیے عرب پہ روب قائم رہے حضور کا. بظاہر اس طرح سے حضور کی شہادت نہیں ہوئی، حضور کو سری شہادت دی. سری شہادت چھپی ہوئی شہادت، زہر کے ذریعے. ہمارے عقیدے لکھا ہے، بخاری میں بھی روایت کتاب الطب وغیرہ میں موجود ہے کہ زہر قرآنی سے شہادت پیغمبر کی ہوئی. لیکن سر الشہادتین والے نے اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ چونکہ شہادت کی فضیلت حضور تک پہنچنی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن حسین کا انتخاب کیا. کیا بات ہے. اور ان دونوں نواسوں میں سے ایک کو زہر کے ذریعے شہادت ہے، ایک کی شہادت تلوار کے ذریعے ہے. اب عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں گویا یہ ان دونوں کی شہادت یہ حضور کی شہادت ہے. یعنی جو زہر سے امام حسن شہید ہوئے یہ امام حسن شہید نہیں ہوئے، یہ حضور شہید ہوئے ہیں. جو تلوار سے امام حسین قتل کیے جائیں گے یہ امام حسین قتل نہیں ہو رہے، یہ رسول اللہ کا قتل ہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی پوری، اور جیسی چاہے قسم لے لے، اس کے بعد آگے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. اب میرا سوال باریک سا یہ ہے کہ جب امام حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے بقول مطابق روایت کی اس بات کے، جب امام حسین کی شہادت حضور کی شہادت ہے، تو مجھے قسم کھا کے بتائیے امام حسن کا قاتل کس کا قاتل ہوگا؟ رسول کا قاتل. یہ کہاں کی بات ہوئی کہ آپ کا شہادت تو ان کی ہے، نہیں قاتل کوئی اور ہے. امام حسین کا قاتل کس کا قاتل ہوا؟ رسول کا. فیصلہ اب آپ کر لیں کہ رسول اللہ کے قاتل کو آپ کیا جگہ دیں گے، فیصلہ امت کرے اس پہ. یہ بڑا سنگین مقام ہے. آل محمد دیکھیے ہماری گردنوں پہ حق ہے، ہماری نماز روزے کھٹائی میں پڑ جائیں گی اگر قیامت میں ان کی محبت کو سوال ہو گیا اور ہم جواب نہیں دے پائے. ہمیں کم سے کم اپنے اللہ سے تو سچا ہونا ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو چاہیں بولتے ہیں، اللہ سے تو ہمیں سچا ہونا ہے. چنانچہ امام حسن مجتبی کی شجاعت، شجاعت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہر وقت چیزیں پھینک دینا بھی شجاعت نہیں ہے. صاحب بڑے بہادر ہیں، برتن پھینک دیے، لڑائی کر رہا ہے مثلا، یہ کوئی شجاعت تھوڑی ہے، یہ تو جنون ہے اس کا. یہ پاگل ہوا جو ساری بہادری تجھے گھر میں نظر آ رہی ہے، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے چھوٹوں پر. میدان میں جا کے جہاد کر.
شجا کا ایک معنی یہ ہے کہ غصے کو کہاں ظاہر کرنا ہے کہاں نہیں. کیا بات. میرا عقیدہ یہ حضور سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا. جب حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، جب ان کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، حضور نے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا؟ چپ رہے آپ. حضور بہادر تھے وہاں پر، لیکن حکم پروردگار یہ تھا ابھی تمہارا دین پھیلا نہیں ہے، ابھی تمہارے مددگار نہیں ہے، ابھی صبر کرو اس مقام پر. اسی طریقے سے امام حسن، علماء نے لکھا کہ یقیناً آپ کریم ابن کریم ہیں، لیکن جب جلوے دکھانے کی بات آئی کہ تو جلوہ ہوگا. اور آخری جملہ کیا کہ بات ختم کر رہا ہوں، جنگ جمل اور صفین میں امام حسن نے باقاعدہ جنگ میں کردار ادا کیا ہے، باقاعدہ موجود رہے وہاں پر. اور ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے، میں نے حوالہ دیا تھا پچھلے پروگرام میں، رشفت السعدی ابو بکر شہاب الدین حضرمی کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن جنگ لڑتے لڑتے کسی نے محمد حنفیہ کو کونی مار کے کہا کہ تمہارے ابا جو ہیں مولا علی، تمہیں تو میدان میں آگے بھیج دیتے ہیں تیروں میں تلواروں میں مثلاً، اور اپنے حسن مجتبیٰ کو خیمے میں بٹھا کے رکھا ہے. آپ جملہ سنیے، آپ کیسے کیسے لوگ گزرے. جیسی محمد حنفیہ نے جملہ سنا، میرے عظمت قربان مسکرا کے کہنے لگے یہ بتا تیری آنکھ کی طرف اگر تیر آئے تو کیسے روکے گا؟ اس نے کہا میں ہاتھ آگے لے آؤں گا. تو حضرت محمد حنفیہ نے کہا کیوں، وہ تیرا ہاتھ تیرا نہیں ہے کیا؟ ہاتھ میں تیر کیوں لگا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاتھ میرا ہے لیکن آنکھ زیادہ اہم ہے، ہاتھ نہ ہو اور زندہ رہوں گا، آنکھ نہ ہوئی تو کیا کروں گا؟ مسکرا کے فرمایا میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں، حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں. فرمایا میں قربان ہوتا ہوں تو جب وہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں. اور ایک روایت اور سنیے کیا، امام حسن نے بولا بابا خیمے میں ہمیں کیوں بٹھا کے رکھتے ہیں، میرے بھائی محمد حنفیہ لڑ رہے ہیں، ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دیں. روایت کا جملہ رشفت السعدی میں، حضور جیسی جملہ سنا مولا علی نے فرمایا کہ تم دونوں نبوت کی روشنی ہو، اگر تمہیں میں نے بھیج دیا تو نبوت کی روشنی بجھ جائے گی. تم نبوت کے بچے ہو، تم رسول اللہ کے بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں میرے بچے سارے قربان ہو جائیں، تمہیں میں محفوظ کر کے بچا کے رکھوں. تو یہاں ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات مشکل میں، بعض اوقات آپ دیکھیں بہت سے مقامات پہ چپ ہو جانا، ایک چپ 100 سکھ کی کہاوت ہے نا، کوئی آیت تو نہیں ہے قرآن کی لیکن ایک اچھی بات ہے، ایک چپ 100 سکھ. 10 جگہ پہ آپ دیکھ لیں، آپ زبان بند کر لیں، آدھا کیس میں ہی حل ہو جاتا ہے. سارے فساد زبان کے ہوتے ہیں، کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، یہ ہمیں آل نبی سے سیکھنا ہے. کہاں اپنے بات کی آواز کرنی ہے، اچھے انداز میں بات کریں، اختلاف اچھے انداز میں علمی انداز میں ہو، بالکل پسند ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن نے کہا ہے جدال کرو اچھے انداز میں، پولائٹ وے میں بات کرو، عزت احترام اختلاف نظر ہو. یہی تو اسلام کا حسن ہے. یہ پھول کے گلدستے میں آپ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں، ایک رنگ کے تو نہیں ہے، کئی رنگ گلدستہ کہتے ہیں اس کے جو کئی پھولوں کا ہو. تو آپ اپنی خوشبو کو اپنی رکھیں، دوسرے کی خوشبو کو دوسرا رکھیں، برداشت کریں، آگے بڑھیں تاکہ قیامت میں ان کا سامنا کرنے کے قابل. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. مفتی صاحب یہ تذکرہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے، اور آج کے معاشرے کو بھی ہم دیکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں. تو امام حسن کی زندگی سے معاشرے کے لیے کیا کیا پیغامات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بیان کیجیے. ماشاءاللہ حضرت امام حسن کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم صبر کریں اور ہم قرآن کریم کے حافظ بنیں، قرآن کریم کو خوب پڑھیں، قرآن کریم کے اوپر عمل کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں. کیوں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر جو جوہر ہیں، جو موتی ہیں، اگر ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور حضرت امام حسن سخی تھے، اور سخاوت کا مہینہ چل رہا ہے اور سخی اللہ کو پسند ہوتا ہے، تو ہم بھی سخاوت عام کریں. اپنے گھروں کے اندر سخاوت، یہ نہیں کہ باہر تو ہم دسترخوان لگا رہے ہیں لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، ہمارے اپنی گیدرنگ کے اندر ہمارے اپنے ملازمین ان کے حقوق صحیح ادا نہیں ہو رہے، ہمیں گھروں کے حقوق صحیح ادا نہیں ہو رہے. باہر تو ہم اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، اور یا کیمرے کے آگے تو ہم اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہمارا کیسا رویہ ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہو، اور میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں. تو ہمیں آقا نے یہی حکم فرمایا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائیں. اسی طرح بچے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، اڑوس پڑوس میں گلی محلے کے اندر ہم سخاوت کو عام کریں، حقوق اللہ کا بھی خیال کریں. جہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم حقوق العباد کا بھی پورا خیال کریں، کیونکہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر لے گا، اگر حقوق اللہ میں کمی پیشی ہوئی اللہ معاف کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے۔ حقوق العباد کے اندر اگر کمی پیشی رہ گئی، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اگر ہم نے حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا تو قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ ہمیں ان کے ساتھ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ معروف ثنا خان جناب محمد وسیم عباسی صاحب تشریف فرمائیں، چاہوں گا کلام پیش کریں۔ پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، ایک نیا تازہ کلام پیش کرنے کے ساتھ تازہ۔ پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے، ہر گھڑی ہے پنجتر سایہ فگر، ہر گھڑی ہے، ہر گھڑی ہے پنجتر سایہ فگر، بچ رہا ہوں دشمنوں کی چال سے، بچ رہا ہوں دشمنوں کی چال سے، آیا تطہیر کی تفسیر ہے، آیا تطہیر کی تفسیر ہے، رب کو بھی ہے پیار ان کی آل سے، رب کو بھی ہے پیار ان کی آل سے، پنجتن کے در کی مولا حاضری، پنجتن کے در کی مولا حاضری، منتظر ہوں دن مہینے سال سے، منتظر ہوں دن مہینے سال سے، احمد نبی کی آل کا صدقہ ملے، احمد نبی کی آل کا صدقہ ملے، پل رہا ہے گھر انہی کے مال سے، پل رہا ہے گھر انہی کے مال سے، سیدہ زہرا علی کے لال سے، میں پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہایت ممنون و مشکور ہوں حضرت علامہ سید جواد حسین عابدی صاحب آپ کا، محترم جناب مفتی محمد ابوذر غفاری صاحب آپ کا، جناب محمد وسیم عباسی صاحب آپ کا، تابش مہدی صاحب آپ کا، اور جناب سجاد علی درویش صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ لوگوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ناظرین کرام نے اس گفتگو کو بڑی غور و فکر کے ساتھ اس کو سماعت بھی فرمایا ہوگا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ یقیناً چونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، تو ہم اس زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ سب کا شکریہ، اور اس وقت اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔